کہ افغانستان کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جو لوگ ہیں بین الاقوامی، اس کو انشور کیا جائے گا کہ وہ ایڈ ورکرز کے ساتھ وہاں پر جا سکیں. یہ وہ سب کچھ ہے جو متحدہ قومی موومنٹ بین الاقوامی برادری کے لیے کر سکتی ہے. وی کین پرووائڈ دا فالوئنگ، جیسے آپ کو اسکرین کی ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے. اور اس کے جواب میں انہوں نے کچھ چیزیں مانگی ہیں کہ ایم کیو ایم حکومت میں، سندھ حکومت میں اس کا برابر کا حصہ ہو، تعلیم، نوکریوں، فوج اور انتظامیہ میں ان کا برابری کا حصہ ہو، پالیسی میکنگ میں مہاجروں اور سندھیوں کو، پولیسنگ میں، پولیس کے محکمے میں مہاجروں اور سندھیوں کو ملنا چاہیے، پوری اٹانومی یعنی آزادی ملنی چاہیے سندھ پروونس کے لیے. یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنی جماعت اور سندھ کے لیے مانگی. جو نقطہ جس پر اعتراض کل اٹھایا گیا تھا وہ یہ ہے جس میں کہا گیا کہ انٹر سروسز انٹیلیجنس سیکرٹ ایجنسی مسٹ بی ڈس بینڈیڈ، یعنی اس کو ختم کر دینا چاہیے ورنہ آئی ایس آئی، اسامہ بن لادن اور طالبان مستقبل میں مزید کھڑے کرے گی. اور اس کے نیچے الطاف حسین صاحب، فاؤنڈر اینڈ لیڈر آف متحدہ قومی موومنٹ. یہ خط ہے جو انہوں نے ٹونی بلیئر کو لکھا تھا. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے کل اس خط کا ذکر کیا. ہم نے کہا آج اس ایک خط کا ایویڈنس تو کم از کم ہم دکھا ہی سکتے ہیں. سو وہ ہم نے دکھا دیا. ڈاکٹر صاحب ذوالفقار مرزا، ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے. تو میں نے یہ خط تو دکھا دیا جس کا ذکر کیا آپ نے کہ جس میں آئی ایس آئی کو ختم کرنے کی بات کی گئی تھی متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ سے، اور رحمان ملک صاحب کے بارے میں کوئی لوگ کہتے ہیں MI6 کے ایجنٹ ہیں، بہت مشہور بات ہے یہ. ابھی آپ کو معلوم ہوگا یہ جو سیکیورٹی کا کمپنی کا نیٹ ورک ہے ان کے پاس لندن میں جو تھا، جب تک آپ فارمر سیکیورٹی یا آپ لوکل نیشنل نہ ہو، لوکل نیشنل لینڈ سیکیورٹی یعنی سیکیورٹی ادارے کے ملازم ماضی میں نہ رہ چکے ہو، وہ سیکیورٹی لائسنس آپ کو نہیں ملتا. ڈاکٹر رحمان ملک صاحب کو وہ مل گیا تھا. کیا کہیں گے اس کے بارے میں سر؟ کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ ڈاکٹر نہیں ہے، یہ جھوٹی ڈاکٹریٹ ہے. ڈاکٹریٹ انہوں نے کی ہے ہاؤ ٹو ٹیل اے لائی، سبجیکٹ ان کا تھا، تھیسس انہوں نے اس پہ لکھی. اور ایک یونیورسٹی یہاں کھلنی چاہیے پالیٹیشینز کے لیے. جو پالیٹیشینز جھوٹ نہیں بول سکتے ان کو ٹرین کرنے کے لیے ہاؤ ٹو ٹیل اے لائی اس کا وائس چانسلر رحمان ملک کو بنانا چاہیے تاکہ بہتر پالیٹیشین پروڈیوس ہو سکے. اور یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں سیکورٹی ایجنسیز یا یہ فارن گورنمنٹس کو اس زمین پہ بیٹھی ہوئی آرگنائزیشن پاکستان میں جو ہے جس کا ہیڈ اگین فارن لینڈ میں ریفیوج لے کے بیٹھا ہوا ہو، جو ڈائریکٹلی یہاں بجلی جانے سے، پانی بند ہونے سے، گرمی سردی سے، مہنگائی سے، پیٹرول کی مہنگائی سے افیکٹ نہ ہوتا ہو، وہ یہاں پارٹی چلا رہا ہے اور ہمارے پورے پاکستان کو بلیک میل کر رہا ہے. میں سمپل ڈیفینیشن ایم کیو ایم کی اور الطاف کی جو پارٹی ہے اور اس کی میں یہ دینا چاہوں گا کہ یہ پارٹی پاکستان کی بلیک واٹر ہے. دے آر مرسنریز اویلیبل ٹو بی ہائرڈ. کوئی بھی ملک، اسرائیل ہو، برٹن ہو یا USA ہو یا انڈیا، اگر پاکستان کی فوج سے لڑنا چاہتا ہے تو وہ ان کی سروسز لے گا اور پاکستان فوج سے لڑے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ 400 لوگوں کی فوج تو آپ نے بھی رکھی ہوئی نا کراچی میں، سنا ہے آپ نے کابینہ کے اجلاس میں بھی یہ کہا تھا کہ 400 لوگوں کی فوج تو میرے پاس ہے. میں نے کہا کہ آپ نے کسی کابینہ کے اجلاس میں کہا تھا کہ 400 لوگوں کی فوج پرائیویٹ آرمی جس کو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بھی ہے کراچی میں. اب وہ بڑھ کے کل کی پریس کانفرنس کے بعد 40,000 کی ہو گئی ہے. یعنی آپ کے پاس 40,000 لوگ ہیں؟ 40,000 لوگ سے زیادہ میرے گیٹ سے لوگ گزرتے ہوئے پھول پھینک کے گئے ہیں، گلدستے، معصوم بچیوں سے لے کے بوڑھے 80 سال کے لوگوں تک مجھے گلدستے دے کے گئے ہیں. مجھے ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں پوری دنیا سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے میں اکیلا ایک سپاہی ایم کیو ایم کے خلاف لڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اب میری اسسمنٹ ہے کہ 40-50 ہزار بندے ہو گئے ہیں اور یہ روز ملٹی پلائی ہوں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ میں آخری نکات پر جاؤں، رحمان ملک صاحب یہ بھی کہتے ہیں جھوٹے پر خدا کی لعنت ہے، اور یہ کل انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ وہ اگر جھوٹ بولتے ہیں، یعنی اب اگر اتنی بڑی بات رحمان ملک صاحب کر رہے ہیں تو بہتر نہیں ہے کہ اس معاملے کے اوپر تھوڑا سا آپ ٹون ڈاؤن کر دیں؟
رحمان ملک کو میں کہتا ہوں کہ اگر جھوٹے پہ لعنت ہے تو 100 لعنتیں رحمان ملک پہ ہیں، کیونکہ وہ 100 سے زیادہ جھوٹا ہے. میں پروف کر سکتا ہوں اس کو اور مجھے ایک ساتھ. خدا کا واسطہ ہے کہیں چینل پہ بلا لیں، ARY، جیو، سما، جس میں بھی ہمت ہے وہ بلا لیں، اس کو بھی اور مجھے بھی، اور ہمیں کنفرنٹ کریں میری پریس کانفرنس کے سلسلے میں پوائنٹ وائز، اور وہ ان کو کہیں وہ پریپیئر ہو کے آئیں. ان کے پاس تو بہت پیرافرنیلیا آیا، پوری انٹیریئر منسٹری ان کے بیگ پہ ہے. میرے خلاف بھی چیزیں لائیں اور اپنے ڈیفنس میں بھی لائیں، میں بھی لاتا ہوں، اور پھر دیکھیں کہ ننگا کون کس کو کرتا ہے پوری قوم کے سامنے. اور اس کے بعد زرداری صاحب فیصلہ کریں کہ مجھے میری دوستی سے کو بھی خیر بات کہہ دیں یا رحمان ملک کو واپس لندن بھجوا دیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہوگا آمنے سامنے، تو یہ فیصلہ صدر زرداری کے سامنے کر لینا. ٹی وی پہ تو ہم کرا دیں گے، ویسے رحمان ملک صاحب آئیں گے نہیں. صدر صاحب کے سامنے ایک کمرے میں بٹھائیں رحمان ملک کو. آصف صاحب کے سامنے بات کرنے کی میرے میں ہمت نہیں ہے. میں اتنا تمیز اور لحاظ اور اتنا اوبیڈینٹ میں ابھی تک ہوں. ڈاکٹر صاحب، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہوگا، یہ آخری حصے میں. آصف زرداری صاحب اس ملک کے صدر بھی ہیں، آپ کی پارٹی کے سربراہ بھی ہیں. آپ کہتے ہیں رحمان ملک ملک کا دشمن ہے، اس کی وجہ سے ملک ٹوٹے گا. آپ کہتے ہیں MQM کے اوپر اسی قسم کے الزامات لگاتے ہیں آپ. آج ایک انٹیریئر منسٹر ہے اس ملک کا، دوسری آپ کی اتحادی جماعت رہی ہے جو کہ واپس اتحاد میں آنے والی ہے. مجھے تو سوال اٹھانا چاہیے آصف زرداری صاحب کے اوپر کہ وہ کیا اس ملک کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں. آپ یہ سوال نہیں اٹھاتے؟ میں سوال اس لیے نہیں اٹھاتا کہ آصف صاحب گھرے ہوئے ہیں مفاد پرستوں سے، جھوٹوں سے. وہی ان کو ساری انفارمیشنز پہنچاتے ہیں اور اپنا بیچ میں اینگل رکھ کے، انٹرسٹ رکھ کے وہ باتیں پہنچاتے ہیں جس پہ پریزیڈنٹ صاحب یا پرائم منسٹر صاحب فیصلے کرتے ہیں. تو اس لیے میں ان دونوں شخصیات کو بہت احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور دیکھتا رہوں گا. میں ان کو بلیم نہیں کرتا. جو نیچے، لیکن اب تو معلوم پڑ گیا نا ڈاکٹر صاحب، اب تو پتا چل گیا، زدر کو بھی پتا لگ گیا. مطلب ہے قوم کو اچھے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے. ایون ہری ٹیکس ٹائم. ابھی تو 24 گھنٹے مشکل سے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ قوم یہ خوشخبری سنے گی کہ دوبارہ ہمیشہ کی طرح آصف زرداری بولڈ اور اچھا اور حق کا فیصلہ کریں گے. ذوالفقار مرزا صاحب، آخری بات، اگر صدر صاحب نے آپ کو کہا کہ بس کر دو، واپس آ جاؤ، بیان دینے بند کر دو، ٹی وی پر نہیں جانا، پارٹی کی ضرورت ہے، پارٹی الیکشنز میں جا رہی ہے، یو ہیو ٹو کنٹیسٹ الیکشن بھی لڑنا پڑے گا، کیا کریں گے آپ؟ یہ آپ سچ پوچھنا چاہ رہے ہیں یا میں جھوٹا گول مول جواب دوں؟ سر ابھی تک سچ بولا تو پھر اب آپ سے لوگ جھوٹ کی اور گول مول کی توقع کرتے نہیں ہے نا جی. کیونکہ آپ ابھی 3 دفعہ، میں جھوٹ تو نہیں کہوں گا لیکن غلط بیانے سے کام لے چکے ہیں 3 ٹائمز. میں سر؟ جی. کیسے؟ آپ نے 3 دفعہ مجھے یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ میرا آخری سوال ہوگا. آپ 4تھی دفعہ میرے سے آخری سوال پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ پروگرام کا آخری حصہ ہے، اس میں سوال آخری کی طرف جا رہا ہوں سر. ہلو جی ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا یہ پروگرام کے آخری حصے میں آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں اپنی. ڈاکٹر صاحب، میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی، لگتا ہے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب کو ہماری آواز نہیں آ رہی اور ہمیں پروگرام کے اس حصے میں اپنا پروگرام ختم کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب کو اگر صدر صاحب نے کہہ دیا کہ واپس آ جائیں تو کیا کریں گے؟ کیا اگر پارٹی کو ضرورت ہوئی کہ اب بھی کہتے ہیں میں پارٹی کا کارکن ہوں؟ بہرحال یہ کھری باتیں تھی ذوالفقار مرزا صاحب کی جو آپ نے سنی. کاشف عباسی کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.